وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ بیٹے، جب آپ قرآن کو بار بار روز ایک پارہ سنتے جائیں گے نا، ایسے تمام سوالات کے جوابات آپ کے دماغ میں رہیں گے۔ پھر جب کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آئیں گی زندگی کی، تو آپ کا برین آٹومیٹیکلی قرآن سے میچ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ وہ بات کو ریجیکٹ کر دیں گے یا اس کا اپوز کریں گے اور بولیں گے کہ یہ بات قرآن میں ایسی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں بدلہ لینے کا باضابطہ حکم ہے۔ باضابطہ خون کا بدلہ خون، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، ناک کا بدلہ ناک، آنکھ کا، یہ سب لکھا ہوا ہے، کلیئر ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں اگر بدلہ لینے کے قابل ہوں تو میں بدلہ لوں گا نا۔ اب ایک گنڈا ہے، اس کے ہاتھ میں چاقو ہے، اس کے پاس پاور ہے، یہاں پولیس بھی چور ہے، ڈاکٹرز بھی چور ہے، ٹیچرز بھی چور بن گئے ہیں آج کل، پولیٹیشنز بھی چور ہے، سیاست بھی پوری چوروں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک غیر مسلم جو ہے دشمن، ہر ہندو دشمن نہیں ہوتا۔ اب یہاں ہمارے پاس کچھ دشمن پارٹیاں بھی ہیں جو اسلام کے علاوہ جو مذہب میں ہیں، اس میں جو شدت پسند ہے، ٹیررسٹ ہے۔ اب ان کا پاور زیادہ ہے، آپ ان سے بدلہ کیسے لیں گے؟ اچھا، معاف کرنے کی جو بات ہے وہاں پر یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگے تو معاف کیا کرو، یہ بھی اسلام آپ کو سمجھائیں گا نا۔ تو آپ بات کو کریکٹ پوزیشن میں رکھ کے دیکھنا ہے کہ اگر میں بدلہ لینے کے قابل ہوں تو وہاں پر اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے، یا پھر وہ بندہ میرے لیول کا ہو۔ اچھا، میرے سے کمزور بھی ہے، اگر میں پاورفل ہوں، میں اس سے بدلہ لے رہا ہوں سزا دینے کے لیے، تو مجھے معلوم ہے اگر میں چاہوں تو اس شخص کو میں مرڈر کر سکتا ہوں، اس کا میں قتل کر سکتا ہوں، اس کو بھی تکلیف دے سکتا ہوں، اس کو بھی گالی دے سکتا ہوں، اس کا بھی پیسہ چھین سکتا ہوں۔ وہاں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کے اوپر رحم کر کے، اس کو بتا کے، ڈرا کے، لاسٹ کارنر پہ لے کے آ کے دیکھو اب اس وقت میں چاہوں تو تمہارا قتل بھی کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو تمہارا پیسہ بھی لوٹ سکتا ہوں، میں چاہوں تو تمہیں تکلیف بھی دے سکتا ہوں، میں تمہیں گالی بھی دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ میرے کو دنیا میں بھلائی پھیلانا ہے اور برائیوں کو روکنا ہے، تو سب سے پہلے برائیوں کو میں روکوں گا، حالانکہ میں بدلہ لے رہا ہوں اور میرے کو حق ہے بدلہ لینے کا۔ تو یہ بات کو کلیئرلی سمجھ لینا کہ مسلمانوں کو اس وقت بدلہ لینے کا جو ہے حکم ہے جس وقت آپ پورے مسلمان اکٹھے ہونا، پورے مل کے اپنی ایک اجتماعیت، اپنی یونٹی بنانا، کوئی فرقہ بندی نہیں رہنا، سارے کے سارے انسان اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، کتاب کو ماننا، آخرت کو ماننا، فلاح، یہ یہی ہمارے پاس پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ جب ہم متحد ہوں گے، جب یونائٹڈ ہوں گے، تو ہماری آٹومیٹیکلی ایک ریاست قائم ہوں گی، ہم اچھے لوگوں کو چنیں گے۔ آج کل میں سب کو یہ بولتا ہوں کہ ووٹ دینا حرام ہے، ووٹ ڈالنا حرام ہے۔ کیوں ڈالنا حرام ہے؟ کیونکہ دونوں طرف چور ہے، ایک بھی ایماندار آدمی نہیں ملتا آپ کو۔ پولیٹکس میں آ گیا تو سب چوروں، بٹے بازوں، ڈاکوؤں کے اڈے ہیں یہ، اس کا مطلب یہ سب چور ہیں۔ اب کچھ لوگ بہانہ بناتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اگر ہمیں کو مسلمانوں کے حقوق دلانا ہے تو ہم کو ٹھہرنا پڑے گا، وہ ہم کو یہ کرنا پڑے گا۔ اندر سے پورے چور ہیں، بٹے باز ہیں، غلط طریقے سے کام نکالتے۔ موریاں بنانا امت کو سہولت پہنچانا ہے، یا مسجدیں بنانا ہے، یا لائٹ کے کھمبے لگا دینا ہے، یا کنواں کھدوا دینا ہے؟ امت کی خدمت تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا پیغام امت تک پہنچائیے۔ جو بچے جو ہے ابھی امت میں پیدا ہو گئے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن کی تبلیغ کا کام کریے تو آپ کو لیڈر مانیں گے نا ہم۔ رسول اللہ جو لیڈرشپ کرے وہ ساری دنیا کے کام کرے، لیکن سب سے مین پروجیکٹ کیا تھا؟ قرآن کو پہنچانا۔ تو اسی لیے ہم ایسے ظالموں کو ووٹ نہیں ڈالنا۔ ووٹ ڈالنے کا مطلب یہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 الگ الگ گالیاں دی ہیں ان لوگوں کو، یہ کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، اور ظالم بھی ہیں۔ گالی ہے، یہ بڑی گالی ہے عربی میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ظالم کے آگے ہم مجبور ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کو چنیں گے، لوگوں کا ذہن بنائیں گے، یہ سمجھ کے کہ بھائی ہم انسان ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں۔ ہمارا مین کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اور مین عبادت کیا ہے؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ الدعاء هو العبادہ، دعوت دینا ہی اصل عبادت ہے، وہ ہمارا فرض ہے۔ نہیں کریں گے تو یہاں بھی نقصان اٹھائیں گے، وہاں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ یہاں کا نقصان تو ہم اٹھا ہی رہے ہیں، ہم ظالم ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے،
مجبوراً برداشت کرنا ہے، کیا کرتے؟